الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ قیامت والے دن بندوں کے جب اعمال تولے جائیں گے تو کچھ اعمال بطور خاص بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ ان اعمال کا بیان چل رہا ہے۔ سب سے پہلا عمل بیان ہوا عقیدہ توحید اور کلمہ توحید، جس کے دل میں اللہ پاک کی وحدانیت کا یقین ہوا اور زبان سے اس یقین کی بنیاد پر اس نے اقرار کیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ توحید قیامت والے دن بڑا وزنی ثابت ہے۔ اس پر آپ بات سن چکے۔ دوسرا عمل جو وزنی ثابت ہوگا وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا بیان چل رہا ہے۔ اصل تو اخلاق دل کی ایک صفت کا نام ہے کہ دل جتنے اچھے اعمال ہیں ان سے مالا مال ہو جائے اچھی اخلاق سے، اور گندے اخلاق سے دل پاک صاف ہو جائے۔ جب دل کو یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ریا سے، تکبر سے، فخر اور غرور سے، ان ساری چیزوں سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور صبر، شکر، عاجزی، انکساری، یہ اچھی جو صفات ہیں ان سے اس کا دل مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو پھر دنیا میں اس کے جسم سے ظاہر ہونے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ عمدہ اعمال ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اخلاق کے سلسلے میں بیان ہو رہی ہے، وہ دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن اخلاق کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے ادنی ترین درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کل میں نے مثال دی تھی، 4 انگلیاں اس ترتیب سے، سب سے نیچے والا یہ درجہ۔ اگر ہماری ذات سے، ہمارے قول اور فعل سے، ہماری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے کسے باش، تو ابھی تک ہم نے حسن اخلاق کی ابتدا ہی نہیں کی، بلکہ ہم بد اخلاقی میں کیا ہے مبتلا ہے۔ اور دوسرا درجہ جو اس سے اوپر ہے، وہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کا سوچو، کہ ہمارے کسی قول اور فعل سے اور ہماری کسی حرکت سے کسی دوسرے مسلمان اور انسان کو، بلکہ کسی حیوان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس، سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کیا کرتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ اور کل یہ بات رہ گئی تھی، سب سے
اہم جو نفع ہے نا بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں، تنہائی میں بھی بیٹھ کر کے اس پر سوچنا کہ سب سے بہترین نفع وہ آخرت کا نفع۔ کسی پھٹکے ہوئے کو راہ راست کے اوپر لگا دینا، کسی پٹری سے اترے ہوئے انسان کو پٹری کے اوپر چلا دینا، کسی غلط راستے پر چلنے والے انسان کو اس کی سمت درست کر کے صحیح راستے پر لگا دینا، سب سے بہترین نفع پہنچانے کا دوسرے انسان کو یہ طریقہ۔ دنیا کا نفع بھی پہنچانے، دنیا کے کام بھی جن کے اٹکے ہوئے اور ہمارے قلم چلنے سے ان کے کام بنتے ہیں، ہمارے قدم اٹھنے سے ان کے کام بنتے ہیں، ہماری زبان ہلنے سے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں دریغ نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے بہترین جو فائدہ ہم کسی کو پہنچا سکتے ہیں نا، وہ فائدہ کیا ہے؟ یہ ہدایت والا فائدہ ہے، آخرت کا نفع اور آخرت کا فائدہ ہے۔ کسی بگڑے ہوئے انسان کو بنا دینا اور سنوار دینا، یہ سب سے بہترین فائدہ پہنچانے کی کیا ہے کوشش۔ کسی کا بچہ بگڑا ہوا ہے بھائی، اور آپ جو ہے نا اس کو سمجھا بجھا کر کے والدین کے پاس لے آتے ہیں پیار اور محبت سے، وہ والدین سے معافی مانگ لیتا ہے، نشہ چھوڑ دیتا ہے، غلط صحبت چھوڑ دیتا ہے، غلط راستے سے ہٹ جاتا ہے، جو ہٹا ہوا تھا وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، اور پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیتا ہے، کام کرتا تھا تو کام میں، تو اس کے والدین آپ کے ہمیشہ کیا رہیں گے؟ بھئی احسان مند رہیں گے۔ یہ ساری مخلوق الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق بھئی اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ پاک کو اپنی اس مخلوق سے پیار ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب وہ طوفان نوح میں سب کچھ ضائع ہو گیا نا، تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ۔ برتن بنائے انہوں نے، جب بن گئے تیار ہو گئے تو فرمایا آپ ان کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام کا دل جو ہے نا ٹوٹا ہے، اللہ عظیم میں نے اتنی محنت کی اور میری محنت پر آپ نے سارا پانی پھروا دیا ہے، آپ نے ایک حکم سے سارے برتن تلوا دیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نوح یہ ساری مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اور کیسے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اور کیسے بڑا کیا ہے، تیری ایک دعا پر میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ برباد کر دیا۔ تو بھائی یہ ساری مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ کنبہ ہے۔ جب کوئی انسان راہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، غلط راستے پر چل پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ پاک کو بھی بڑا۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ، اس میں ایک عجیب الفاظ، یا حسرۃ علی العباد، آئے افسوس ہے انسانوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کسی پیغمبر کو بھیجا تو انہوں نے اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا اور ساری میری محنت پر پانی پھیر دیا۔ اللہ کی مخلوق میں سے جب آپ کسی کو راہ راست پر لاتے ہیں نا، اللہ پاک بھی اتنے کیا ہوتے ہیں بھائی، خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ بندہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے، مدرسوں کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے، دین کے نام پر جتنی کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں دنیا سے ہٹ کر، یہ ساری کوششوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ پاک سے جوڑا جائے، جن کا تعلق اللہ پاک سے ٹوٹا ہوا ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ پاک کے قریب لایا جائے اور ان کی زندگی جو ہے نا کیا کرے سمجھ جائے۔ اور مدرسوں میں جانے سے تو آپ رہے، اور خانقاہوں میں بھی جانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا کام تو ہر مسجد میں میسر ہے، ہر ایک کو میسر ہے۔ ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں کب سے میں دعائیں مانگ رہا تھا، اب سے روزے کی ترتیب مستقل بن گئی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، گشت بھی ہوتا ہے، اس دفعہ شب جمعہ کی بھی ترتیب ہے، تقریباً 12 ساتھی تیار ہیں۔ تو بھائی اس کام میں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش، اس کام کا کوئی سیاسی مقصد نہیں، اپنی جان
اپنا مال، اپنا پیسہ اور اپنا وقت لگا کر کے لوگوں کے دروازے پر جا کر کے ایک ایک کی منت کر کے ان کو جو ہے نا اس راستے کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، مختلف علاقوں میں بیعت وقت کئی نبی بھی آئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کی ظلم اور زیادتی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا وقت بھی آیا کہ مختلف علاقوں میں 70 نبی بنی اسرائیل نے قتل کی، بڑی تعداد انبیاء کی آتی تھی، پھر انبیاء کی صحبت سے لوگ جو ہے نا بنتے تھے، ان کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوتا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے، آپ کے بعد انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ تو بھائی کیا ہو چکا ہے، بند ہو چکا، اور آپ دیکھ رہے امت کا کیا حال ہے، امت کدھر جا رہی ہے۔ وہ امت جس کے لیے آپ ساری رات مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر کے روتے تھے، سجدے میں سر رکھ کر کے ساری رات روتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات آپ نے گزار دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات ان تعذبہم فإنہم عباد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت والے دن اللہ پاک پوچھیں گے تم نے کہا تھا میرے بندوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض سبحانک لا علم لنا، اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات ان سے کی ہوتی تو آپ کو تو پتہ ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کے دل کی بات میں نہیں جانتا لیکن آپ میرے دل کی بات تو بھی جانتے ہیں، انک انت علام الغیوب لا قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے تیری وحدانیت کا سبب ان کو دیا۔ یہ سارا کہہ کر کے آخر میں پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کو سزا دو، بلکہ فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں، انہوں نے گناہ تو کیا اور تیرے ساتھ شرک کیا، گناہ بھی تو معمولی نہیں کیا، تیرے ساتھ کیا کیا ہے، شرک کیا، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ باعث تو آئے نہیں، یہ آپ کے اپنے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب حکمت والے، آپ کو کچھ نہیں سکتے۔ یہ منظر یاد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری رات اپنی امت کو یاد کر کے سجدے میں پڑے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، اسی میں شروع ہو۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت، اب دیکھو امت کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، میں شور بھی مچا سکتا ہوں، آپ شور نہیں مچاتے، پتہ نہیں دل میں بھی کڑتے نہیں کڑتے۔ آخری جو درجہ ہے نا ایمان کا، کسی برائی کو دیکھو تو اس کو زبان سے روکنے کی، ہاتھ سے روکنے کی کیا کرو بھائی، کوشش کرو۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، ایسی جگہ ہے کہ آپ کا بس نہیں چلتا، تو پھر اپنی زبان سے تو کم از کم اس کو روکنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو اچھا نہ سمجھو، دل سے اس کو برا سمجھو کہ یہ برا خیال۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے نیچے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اور یہ یورپ والے، ان کا یہ اب دستور چلا، گناہ کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ اس کی برائی دلوں سے نکل جائے۔ اب یہ جو بے حیائی والا کام ہو رہا ہے کچھ والا، اس کو اتنا عام کر دیا گیا، اتنا عام کر دیا گیا، اچھے پڑھے لکھے آدمی ان کے دلوں سے اس کی برائی نکلی نہیں، عام معمول سمجھ لیا اس کو، 10-12 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔
حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو پرانے بوڑھے ہیں، انہوں نے ان کا بیان بھی سنا ہوگا، بڑا لچھےدار بیان ہوتا تھا طرز کے ساتھ. تو وہ کہتے واہ مسلمان اپنے پیغمبر کے کہنے پر تو ٹخنے ننگے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. علماء پیٹتے رہے، زور لگاتے رہے کہ ٹخنے ڈھانکنا بھائی یہ جہنم کی وعید ہے، اس پر یہ معمولی گناہ نہیں ہے. قیامت والے دن اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے. علماء شور مچاتے رہے لیکن تم ٹخنے ننگے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن انگریز خبیث کے کہنے پر گھٹنے کھولنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور اب گھٹنوں سے اوپر بات چلی گئی ہے. آدھا کاٹھا جو چڈی نما ہے اور زیر ناف مڈے ہوئے بال بھی نظر آتے ہیں. غور سے ہر روز ایک سے لے کر 2 3 4 نوجوان جو نظر آتے ہیں موٹر سائیکل بھی. تو بھائی امت کہاں جا رہی ہے؟ اور ہم لگے ہوئے اپنی دکانوں میں، اپنی ملازمتوں میں، اپنے بیوی بچوں میں اور اپنی عیاشیوں میں. ہم نے بھی موبائل پکڑا ہوا ہے، رات دن نیک کیا ہوا ہے، نیٹ کھولا ہوا ہے، رات دن نیک کیا ہوا ہے. یہ کام کون کرے گا بھائی؟ یہ ہم ہی نہیں کرنا ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کا جو دوسرا درجہ ہے پہلے درجے سے اوپر والا درجہ، وہ کیا ہے بھائی؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کیا کرو. وہ تمہاری ذات سے جس کو کوئی بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کی کوشش کرو. اور اس کے لیے یہ ویسے ترجمے کے طور پر میں نے بات عرض کر دی کہ سب سے بہترین نفع کون سا نفع ہے بھائی؟ آخرت کا. آپ نے ایک آدمی کو کھانا کھلا دیا 1 وقت کا 2 وقت کا، کپڑے پہنا دیے 1 وقت کا 2 وقت، اس کا کیا ہوگا؟ چند دن کے مزے ہیں. لیکن آپ نے کسی کی آخرت بنا دی. آپ کی وجہ سے کسی آدمی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تسبیحات شروع کر دی، تلاوت شروع کر دی، تو آپ کے لیے تو کھاتا کھل گیا بھائی. وہ بھی آگے پھر جتنے لوگوں کو بنائے گا ان کو بھی ثواب ملے گا. لیکن آپ کا جو کھاتا کھلا ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، سود در سود، سود در سود، سود. اب مولانا ریاض مولانا جنہوں نے اس کام کو سب سے پہلے شروع کیا تھا، ان کی اثار ثواب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ان کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہے. وہ اپنی قبر میں پڑے ہوئے ہیں اور ثواب پہنچ رہا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہے. تو بھائی یہ بہتا ہوا دریا ہے، بلکہ موجیں اور ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے کیا ہے؟ سمندر. کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے بارے میں والدین سوچتے ہیں کہ میں ایک ایسا کارخانہ لگاؤں، ایک ایسی فیکٹری لگاؤں، ایک ایسا کاروبار شروع کروں کہ اس کاروبار میں بھی اپنے آپ کو کما دوں، میری بھی اچھی زندگی گزر جائے، پھر میرے بعد میری اولاد بھی اس کاروبار کو سنبھال لیں، پھر میرے پوتے پوتیاں بھی اس کاروبار کو سنبھال لیں، پھر نسل در نسل وہ کاروبار چلتا رہے، ان کی دنیا کی زندگی بن جائے گی، میں فکر ہو جاؤں گا. تو بھائی دنیا تو چند دن کی ہے، اس لیے ختم ہو جانا ہے. اصل تو زندگی کون سی ہے بھائی؟ آخرت. آخرت کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میری آخرت بھی بن جائے، پھر اس کام میں میں اپنی اولاد کو بھی لگا دوں، ان کی بھی آخرت بن جائے، پھر وہ بھی اپنی اولاد کو لگا دے، ان کی بھی آخرت بن جائے. اور یہ سلسلہ در سلسلہ. مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ مجھے ملے، 100 ریال نے مجھے ہدیہ دیا اور وہ کہا میری دعا کرو کہ یہ ایمان والی نعمت میری پوری نسل میں باقی. لوگوں کو تو اس چیز کی فکر ہے بھائی، موت کے بعد اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے، اقارب سے، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، دوست احباب سے جو ملاقات ہوگی اس ایمان کی وجہ سے ہوگی، ورنہ چند دن کی روشنی پھر اندھیری رات ہے. تم نے میری دعا کرو کہ میری پوری نسل میں یہ ایمان والی نعمت باقی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا کارخانہ ہے آخرت کی کامیابی والا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بھی فٹ کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی فٹ کر سکتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ فٹ کر سکتے ہیں. یہ پوری نسل محفوظ ہو جائے گی، ان کا ایمان دین محفوظ ہو جائے گی. بہرحال آج بات دوسری طرف نکل گئی، یہ موضوع باقی ہے، کل تھوڑا سا اس پر عرض کریں گے. اس نے اخلاق کے 2 درجے بیان ہوئے.
اور قیامت والے دن جب اس کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزن کیا ثابت ہوگا؟ حسن ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو پیدا پہنچانے والے بنیں۔ اللہ